السلام علیکم فرینڈس، تو آج ہم اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز پورے اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور ان کے معنی اور ان کا ثواب اور ان کے فوائد۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم اس آیت کا آپ کو ترجمہ بتا دیتے ہیں جو لکھا ہوا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا لکھا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے نام ہے اللہ کا، وہ ہے اللہ، اللہ جل جلالہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے جو اسماء حسنہ کے اللہ کے ناموں میں سب سے پہلے آیا ہے۔ باقی سارے نام صفاتیں ہیں، جو کوئی 1000 بار یا اللہ روزانہ پڑھے، اس کے دل کے تمام شکوک و شبہات دور ہوں گے اور عزم و یقین کی قوت نصیب ہوگی۔ جو لا علاج مریض بکثرت یا اللہ کا ورد رکھے اور شفا کی دعا مانگے، انشاءاللہ شفا کامل نصیب ہوگی۔ جو شخص جمعہ کے روز یعنی جمعہ کے دن قبل نماز یعنی نماز سے پہلے، جمعہ کی نماز سے پہلے پاک و صاف ہو کر خلوت میں جا کر یعنی ایسی جگہ جہاں پر کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے، ایسا کر سکتے ہیں، یعنی نماز سے پہلے آ جائیں، یعنی مسجد میں کوئی نہ ہو، 200 بار اگر یہ یا اللہ پڑھے تو اس کی جو ہے مشکل ہے وہ آسان ہوگی۔ کیا ہوگی؟ مشکل آسان ہوگی۔ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا؟ سارے شکوک و شبہات دور ہوں گے، اور اگر کوئی لا علاج مریض ہے، جس کا کوئی جو مرض ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اگر وہ اس کا ورد رکھے تو شفا ہوگی، اور جو نماز سے پہلے خلوت میں جا کر اس کو پڑھے گا تو اس کی جو بھی مشکلیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ آسان ہوں گی۔ دوسرا نیم ہے الرحمن، اس کا مطلب ہوتا ہے بے حد رحم کرنے والا۔ اب جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے، جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد کیا ہے 100 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ یا رحمانو پڑھے گا، اس کے دل سے انشاءاللہ ہر قسم کی سختی اور غفلت دور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اگر ایک تسبیح پڑھ لے تو اس کے جو دل سے ہر قسم کی سختی ہو یا غفلت ہو، وہ کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ دوسرا نام ہے الرحیم، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا مہربان۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ ثواب کے جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 بار یا رحیم پڑھے گا، تمام دنیاوی آفتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا، تمام مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ الملکو، اس کا مطلب ہوتا ہے سب کا بادشاہ۔ اس کا ثواب ہے جو شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا ملکو کثرت سے پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دیں گے، یعنی اسے امیر فرما دیں گے۔ القدوس، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت پاک، یعنی برائیوں سے پاک ذات۔ جو شخص روزانہ زوال کے بعد یا قدوس و کثرت سے پڑھے گا، اس کا دل روحانی امراض سے پاک ہو جائے گا۔ یعنی آپ کو کب پڑھنا ہے اس کو؟ زوال کے بعد، یعنی 12 بجے کے بعد آپ کو اس کو پڑھنا ہے، دوپہر کے بعد، ٹھیک ہے، دوپہر میں یا قدوس آپ پڑھ لیں ہر نماز کے بعد، تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ اس کا دل جو ہے تمام روحانی امراض سے کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ السلام، چھٹا نام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بے عیب ذات۔ جو شخص کثرت سے یا سلام پڑھتا رہے گا، انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص 115 مرتبہ یہ اسم پڑھ کر بیمار پر دم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور شفا عطا فرمائیں گے۔ اگر مریض کے سر پر سرہانے بیٹھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کو 39 بار بلند آواز سے پڑھے کہ مریض سن لے، انشاءاللہ اس کو شفا ہوگی۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اگر مریض پر 115 بار پڑھ کر دم کر دے تو اسے صحت اور شفا عطا ہوگی، یا مریض کے سرانے جو ہے 39 بار پڑھے اور مریض سن لے تو اس کو شفا ہوگی۔ ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر احوال سب جانتے ہیں۔ المؤمن، یعنی امن و ایمان دینے والا۔ جو شخص کسی خوف کے وقت
ہے نا، کوئی خوف ہو، کسی خوف کے وقت 630 بار جو ہے مرتبہ وہی کہتے ہیں یا مؤمنو پڑھے گا، انشاءاللہ ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص اس اسم کو اکثر پڑھے یا لکھ کر پاس رکھے، اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کے امان میں رہے گا، ٹھیک ہے، کیا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ المہیمن، اس کا مطلب ہوتا ہے نگہبان۔ جو شخص غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر جو ہے اور صدق دل سے 100 مرتبہ یا مہیمن پڑھے، یعنی ایک تسبیح، اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر و باطن پاک فرما دیں گے۔ اور جو شخص 115 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہو۔ العزیز، یعنی سب پر غالب۔ جو شخص 40 دن تک 40 مرتبہ یا عزیز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معزز اور مستغنی بنا دیں گے۔ جو شخص نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ جو ہے پڑھتا رہے، وہ انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ ہو اور ذلت کے بعد عزت پائے گا، ہے نا، وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا جو 40 دن تک 40 مرتبہ اس کو پڑھے گا۔ یہ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ الجبارو، جو شخص اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زبردست۔ جو شخص روزانہ صبح و شام 226 مرتبہ جو یا جبارو پڑھے گا، انشاءاللہ ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص چاندی کی انگوٹھی پر یہ اسم نقش کرا کر جو ہے پہنے، اس کی ہیبت و شوکت لوگوں کے دلوں میں کیا ہے؟ انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ ایک آیت ہے اس میں، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر غالب اور برتر ہے، اور وہی بڑا سننے اور بڑا جاننے والا ہے۔ المتکبر، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑائی اور بزرگی والا۔ جو کوئی کثرت سے یا متکبروں کا ورد رکھے، اللہ تعالیٰ اسے عزت اور بڑائی عطا فرمائیں گے۔ اور ہر کام کی ابتدا میں، یعنی ہر کام سے پہلے یہ اسم کثرت سے پڑھے تو انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوگا۔ جو بھی کام ہو نہیں رہا ہے تو اس سے پہلے اگر اس کو کثرت سے پڑھیں گے تو وہ کام کیا ہے؟ کامیاب ہو جائے گا۔ الخالق، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ جو شخص متواتر یعنی لگاتار 7 روز تک یعنی 7 دن تک 100 بار یا خالق کو پڑھے گا، انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص ہمیشہ یہ اسم یا خالق جو ہے پڑھتا رہے تو اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کی طرف سے عبادت کرتا ہے، اس کا چہرہ کیا منور رہتا ہے۔ الباریو اور المصور دونوں کے جو مطلب ہے وہ سیم ہے، اور دونوں کا جو ثواب ہے وہ دونوں کو پڑھنے سے ملتا ہے۔ اس سے جان ڈالنے والا، اور مصوروں کا مطلب ہوتا ہے صورت دینے والا۔ تو ایک اگر بانج عورت 7 روزے رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ الباری المصور پڑھے تو انشاءاللہ اسے اولاد نرینہ یعنی بیٹا نصیب ہوگا۔ الغفارو، جو شخص نماز جمعہ کے بعد کیا 100 مرتبہ یا غفارو پڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر مغفرت کے آثار ظاہر ہونے لگیں گے، یعنی انشاءاللہ اس پہ کیا ہے؟ مغفرت کے آثار ظاہر ہونے لگ جائیں گے، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور جو شخص نماز عصر کے بعد روزانہ یا غفارو اغفرلی پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشے ہوئے لوگوں کے زمرے میں داخل کر دیں گے، یعنی گروپ میں داخل کر دیں گے۔ القہار، اس کا مطلب سنیں، سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا۔ جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو وہ کثرت سے یا قہار پڑھے تو انشاءاللہ دنیا کی محبت اس کے دل سے جاتی رہے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی اور دشمنوں پر غلبہ ہو۔ اگر چینی کے برتن پر لکھ کر ایسے شخص کو پلایا جائے جو بوجھا سحر کی عورت پر قادر نہ ہو، سحر دفع ہو انشاءاللہ، یعنی عورت کے قابل نہ ہو تو وہ عورت کے قابل ہو جائے گا۔ اور الوہاب، اس کا سنیے ثواب سنیے کتنا ہے۔ الوہاب کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ عطا کرنے والا۔ جو شخص
فقرہ و فاقے میں گرفتار ہو وہ کثرت سے یا وہابو پڑھا کرے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے، یا چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ فقرہ و فاقہ سے اس کو حیرت انگیر طریق سے اس کو نجات دیں گے، ہے نا۔ اور اگر کوئی خاص حاجت درپیش ہو تو گھر یا مسجد کے صحن میں 3 بار سجدے کر کے ہاتھ اٹھائے اور 100 بار یہ دعا یہ پڑھے، الوہاب یا وہاب یا وہاب، انشاءاللہ حاجت پوری ہو جائے گی اور دشمن کے خوف سے نجات پائے گا۔ الرزاق یعنی روزی دینے والا، رزق دینے والا، سب کو رزق دینے والا، یہ مطلب ہوتا ہے جو شخص نماز صبح یعنی فجر کی نماز سے پہلے اپنے مکان کے چاروں کونوں میں 10 10 بار یا رزاق پڑھ کر دم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے انشاءاللہ کھول دیں گے اور بیماری اور مفلسی اس کے گھر میں ہرگز نہ آئے گی۔ داہنے کونے سے شروع کرے اور منہ قبلہ کی طرف رکھے، منہ کہاں رکھے؟ قبلہ کی، کعبے کی طرف رکھے۔ 21واں نام ہے وہ ہے القابض، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جو شخص روٹی کے چاروں لقموں پر القابض لکھ کر 40 دن تک کھائے گا، بھوک، پیاس، زخم اور درد وغیرہ کی تکلیف سے انشاءاللہ کیا محفوظ رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ الباسط یعنی روزی کھولنے والا، جو شخص نماز چاشت کے بعد، ٹھیک ہے، نماز چاشت کے بعد کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر روزانہ 10 مرتبہ یا باسطو پڑھے گا اور منہ پر ہاتھ پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ غنی بنا دیں گے اور کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا، جو شخص اس کو کیا پڑھے گا۔ الخافض یعنی مست کرنے والا، جو شخص روزانہ 500 بار یہ جو ہے یا خافض، ٹھیک ہے، پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری اور مشکلات دور فرما دیں گے۔ جو شخص 3 روزے رکھے اور چوتھے روزے ایک جگہ بیٹھ کر 70 بار جو ہے یا خافض جو ہے پڑھے تو انشاءاللہ دشمن پر فتح یاب ہو، ٹھیک ہے، دشمن پر کیا ہو جائے؟ فتح یاب ہو، کوئی دشمن وغیرہ ہے تو اس پہ کیا ہو جائے؟ فتح یاب ہو جائے گا۔ الرافع یعنی بلند کر دینے والا، جو شخص ہر مہینے کی 14ویں رات کو آدھی رات میں 100 بار جو ہے یا رافع پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے مخلوق سے بے نیاز اور تو نگر بنا دیں گے۔ اگر 70 بار جو ہے 70 بار روز پڑھے تو ظالموں سے امن ہو انشاءاللہ، ٹھیک ہے، 70 بار روزانہ اس کو پڑھے تو۔ المعز اس کا مطلب ہوتا ہے عزت دینے والا۔ اب جو شخص پیر یا جمعہ کے دن جو ہے بعد نماز مغرب یعنی مغرب کی نماز کے بعد 40 مرتبہ یا معز پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ لوگوں میں وقار اور باعزت بنا دیں گے، یعنی اس کی لوگوں میں عزت ہونے لگے گی۔ المذل یعنی ذلت دینے والا، جو شخص 75 بار جو ہے یا مذل پڑھ کر سر بسوج جود ہو کر دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حاسدوں، ظالموں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر کوئی خاص دشمن ہو تو سجدے میں اس کا نام لے کر کہ اے اللہ فلاں ظالم یا دشمن سے شر سے محفوظ رکھے، دعا کرے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ جس کا حق دوسرے کے ذمے آتا ہو اور وہ اس میں ٹال مٹول کرتا ہو، بکثرت پڑھے تو وہ اس کا حق ادا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ کسی کا پیسہ وغیرہ ہو کسی پر تو وہ اس کو پڑھے یا مذلو سجدے میں تو اس کا پیسہ وہ واپس کر دے گا۔ السمیع یعنی سب کو سننے والا، جو شخص جمعرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد 500 یا 100 بار یا 50 بار یا سمیع پڑھے، انشاءاللہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ درمیان میں کسی سے ہرگز بات نہ کرے، اور جو شخص جمعہ کے دن کیا فجر کی سنتیں اور فرضوں کے درمیان جو ہے 100 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو نظر خاص سے نوازیں گے، ایک خاص نظر سے جو ہے نوازیں گے۔ ایک آیت ہے وہ سن لیجئے، ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، یعنی اس کا مطلب اللہ سے کیا چھپی نہیں کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں یا آل عمران میں ہے، ٹھیک ہے۔ البصیر سب کچھ دیکھنے والا، جو شخص نماز جمعہ کے بعد 100 بار جو ہے یا بصیرو پڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ میں انشاءاللہ روشنی اور دل میں نور پیدا فرما دیں گے، یعنی ہر جمعے میں کے بعد جو ہے 100 بار یہ پڑھنی ہے۔
اور نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ تو ہمیں بھی چاہیے جس کی نگاہ کمزور ہے تو وہ یہ پڑھے، اور اسے لائک شیئر سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ الحکم یعنی حاکم، مطلق فیصلہ کرنے والا۔ جو شخص آخر شب میں 99 مرتبہ باوضو یا حکمو پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو انشاءاللہ محل اسرار و انوار بنا دیں گے۔ اور جو شخص جمعہ کے رات میں یا حکمو اس قدر پڑھے کہ بے حال و بے خود ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو انشاءاللہ کشف و الہام سے نوازیں گے۔ ایک آیت ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ العدل یعنی سرتاپا انصاف یعنی انصاف کرنے والا۔ جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں جو ہے، یعنی جمعرات کی رات میں ہے نا، شب جمعہ جسے کہتے ہیں، جمعے کی رات میں روٹی کے 20 یا 30 ٹکڑوں پر العدل لکھ کر کھائے گا، اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کے لیے کیا ہے، مسخر فرما دیں گے۔ مسخر کا مطلب جو ہے یعنی وہ اس کی تابع کریں گے۔ اللطیف کا مطلب لطف و کرم کرنے والا۔ جو شخص 133 بار جو ہے یا لطیف پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کی رزق میں برکت ہوگی اور اس کے سب کام کیا بخوبی پورے ہوں گے۔ جو شخص فقر و فاقہ، دکھ، بیماری، تنہائی، کسی کے پرسی یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو، وہ اچھی طرح وضو کرے، 2 گانا پڑھے یا 2 رکعت نماز پڑھے اور اپنے مقصد و مطلب کو دل میں رکھ کر 100 مرتبہ جو ہے اسے پڑھے، اللہ تعالیٰ مقصد پورا کر دے گا۔ یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ ایک آیت ہے اس میں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمینوں کی، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، یعنی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ الخبیر یعنی خبردار۔ جو شخص جو ہے 7 روز تک یعنی 7 دن تک یا خبیرو کثرت سے پڑھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر پوشیدہ راز ظاہر ہوں گے۔ اور جو شخص خواہشات نفسانی میں یا کسی ظالم موذی کے پنجے میں گرفتار ہو، وہ بکثرت اس اسم کا جو ہے ورد کرے، انشاءاللہ رہائی نصیب ہوگی۔ اب اس کا الحلیم یعنی بڑا بردبار۔ جو شخص اس اسم کو کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھو کر جو ہے جس چیز پر اس اسم کو جو ہے چھڑکے گا یا ملے گا، انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی اور آفتوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ العظیم یعنی بڑا بزرگ۔ جو شخص کثرت سے یا عظیموں کا ورد رکھے، انشاءاللہ اسے عزت و عظمت اور ہر مرض سے شفا نصیب ہوگی۔ الغفور یعنی بہت بخشنے والا۔ جو شخص کثرت سے یا غفور کا ورد رکھے گا، انشاءاللہ اس کی تمام تکلیفیں اور رنج و غم دور ہو جائیں گے اور مال و اولاد میں برکت ہوگی۔ جو شخص سجدے میں یا رب اغفر لی 3 مرتبہ 3 بار کہے، سجدے میں جا کر، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ الشکور قدردان۔ جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ، درد، رنج و غم یا مبتلا ہو، وہ 41 بار جو ہے یا شکور پڑھے، انشاءاللہ اسے رہائی ہوگی۔ جس شخص کو ضیق النفس یا تکان یا گرانی اعضاء ہو، اس کو لکھ کر بدن پر پھیرے اور پیے تو فائدہ ہوگا۔ اگر ضعیف البصر یعنی جس کی نظر کمزور ہو، اپنی آنکھ پر پھیرے تو نگاہ میں ترقی ہوگی۔ ایک آیت ہے اس میں، آیت دیکھ لیں، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، کہہ دو کہ تم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، اس کے سب نام اچھے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی بھی نام سے پکاریں اس کے سارے نام کیا ہیں؟ اچھے ہیں۔ العلی یعنی بہت بلند، سب سے بلند۔ جو شخص ہمیشہ یا علی پڑھتا رہے اور لکھ کر اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ اسے رتبے کی بلندی، خوشحالی اور مقصد میں کامیابی نصیب ہو۔ اگر مسافر پاس رکھے تو جلد اپنے عزیزوں سے ملے گا۔ ٹھیک ہے، اگر مسافر اپنے پاس رکھے سفر وغیرہ میں تو اپنے عزیزوں سے کیا ہے گا، جلد سے جلد مل جائے گا۔ اس کے بعد الکبیر یعنی اس کا مطلب بہت بڑا۔ جو شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا، وہ 7 روزے رکھے اور روزانہ 1000 بار یا کبیر پڑھے تو انشاءاللہ اپنے عہدے پر کیا ہے
بحال ہو جائے گا اور بزرگی اور برتری نصیب ہوگی، اور کھانے کی چیزوں پر دم کر کے زوجین کو کھلائے تو باہم الفت ہوگی۔ اس کے بعد ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، کہہ دو کہ تم اللہ کے ناموں سے پکارو، یا رحمان کے نام سے، اس کے سب نام جو ہیں اچھے ہیں، سارے نام جو اللہ تعالیٰ کے وہ سب اچھے ہیں۔ اس کے بعد الحفیظ یعنی سب کا محافظ، جو شخص کثرت سے یا حفیظو کا ورد رکھے اور لکھ کر اپنے پاس رکھے، وہ انشاءاللہ ہر طرح کے خوف و خطرے سے اور نقصان و ضر سے محفوظ رہے گا، اور اگر درندوں کے درمیان سو رہے تو زر نہ پہنچیں گے، یعنی جنگلی جانوروں کے درمیان سو رہے ہوں جہاں جنگلی جانوروں کا خطرہ ہو تو اگر پڑھ لے تو ان سے محفوظ رہے گا۔ المقیت، اس میں ہم 50 نام آج بتائیں گے آپ کو۔ المقیت اس کا مطلب سب کو روزی اور قوت دینے والا، جو شخص خالی اور ابو اخری میں 7 مرتبہ یا مقیتو پڑھ کر دم کرے گا اور خود اس میں سے پانی پیے یا کسی دوسرے کو پلائے یا سونگھے تو انشاءاللہ مقصد حاصل ہوگا، اور اگر جو ہے روزے دار اس کو مٹی پر پڑھ کر یا لکھ کر اس کو تر کر کے سونگے تو قوت اور غذائیت حاصل ہو، اور اگر مسافر کوزے پر 7 بار جو ہے پڑھ کر پھر اس کو لکھ کر اس سے پانی پیے تو وحشت سفر سے معمون ہوگا، یعنی سفر کا ڈر دور ہو جائے گا۔ اگر کسی کا بچہ بری عادت رکھتا ہو تو پانی پیے تو عادتیں سدھر جائیں گی۔ ایک آیت ہے اس میں دیکھ لیں اس کا، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کیا ہے کچھ یعنی اختیار کرتے ہیں، یعنی اپناتے ہیں، کیا ہے کچھ یعنی اختیار کرتے ہیں تو ان کو چھوڑ دو، یعنی جو لوگ اس کے ناموں میں سے کیا ہے اپنایا، ناموں میں سے اپنایا کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ الحسیب یعنی سب کے لیے کفایت کرنے والا، جس شخص کو کسی بھی شخص یا حادثے کا ڈر ہو، یعنی کوئی حادثہ وغیرہ کا ڈر ہو، وہ جمعرات سے شروع کرے، 8 روز تک صبح و شام 70 مرتبہ حسبی اللہ الحسیب پڑھے، وہ انشاءاللہ ہر چیز کے شر سے کیا ہے محفوظ رہے گا۔ اب الجلیل ہے، اس کا مطلب بڑے اور بلند مرتبے والا، جو شخص مشک و زعفران سے الجلیلو کو لکھ کر اپنے پاس رکھے اور بکثرت یا جلیلو کا ورد رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت و عظمت اور قدر و منزلت عطا فرمائیں گے۔ الکریم کا مطلب ہے بہت کرم کرنے والا، جو شخص روزانہ سوتے وقت یا کریم پڑھتے سو جایا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو علم و صلحہ میں عزت نصیب فرما دیں گے، علماء میں اور صلحہ میں عزت نصیب فرمائیں گے قیامت کے دن۔ الرقیب یعنی بڑا نگہبان، جو شخص اپنے اہل و عیال اور مال و منال پر 7 بار جو ہے یا رقیب پڑھ کر روزانہ دم کیا کرے، اور یہ پڑھ کر دم کیا کرے تو انشاءاللہ وہ سب آفتوں سے محفوظ رہے گا، چوری وغیرہ کے ڈر سے اس چیز پر جو ہے کتنی بار پڑھ کر دم کر دے، 7 بار پڑھ کر دم کر دے، انشاءاللہ چوری وغیرہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کیا المجیب یعنی دعا میں قبول کرنے والا، جو شخص کثرت سے یا مجیبو پڑھا کرے انشاءاللہ اس کی دعائیں بارگاہ خداوندی میں قبول ہونے لگیں گی، یعنی خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے لگیں گی۔ الواسع یعنی وسعت دینے والا، جو شخص بکثرت یا واسع کا ورد رکھے اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن غنا عطا فرمائیں گے، یعنی غنا کا مطلب ہوتا ہے وردی کر دیں گے، یعنی اس کو بڑھا دیں گے، ظاہر و باطن اس کا بڑھا دیں گے، یعنی اس کی جو عمر ہے وہ بڑھا دیں گے۔ الحکیم یعنی بڑی حکمت والا، جو شخص کثرت سے جو ہے یا حکیم پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس پر علم و حکمت کے دروازے کھول دیں گے، جس کا کوئی کام پورا نہ ہوتا ہو وہ پابندی سے پڑھا کرے، انشاءاللہ کام جو ہے اس کے پورے ہو جائیں گے۔ الودود بڑی محبت کرنے والا، جو شخص 1000 مرتبہ یا ودود پڑھ کر کھانے پر دم کرے گا اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا تو انشاءاللہ میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور باہمی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور المجید یعنی بڑا بزرگ، جو شخص کسی موذی مرض آتش جذام وغیرہ میں گرفتار ہو، وہ چاندی کے 13 14 15 تاریخ کے روزے رکھے، چاند کی 13 14 15 تاریخ کے روزے رکھے اور افطار کے بعد بکثرت یا مجیدو پڑھا کرے اور پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ مرض کیا ہو جائیں گے اس کے دور ہو جائیں گے۔
الباعث یعنی مردوں کو زندہ کرنے والا، جو شخص روزانہ سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر 101 بار جو ہے یا باعث پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کا دل علم و حکمت سے کیا ہے منور ہو جائے گا۔ اس میں تھوڑے سے اور دیکھ لیجئے، 60 کر دیتے ہیں پورے۔ الشہید حاضر و ناظر، جس شخص کی بیوی یا اولاد نافرمان ہو، وہ صبح کے وقت اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر جو ہے 21 بار یا شہید پڑھ کر دم کرے، اللہ تعالیٰ اسے فرما بردار ہوگی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ فرما بردار ہوگا اور اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دم کر دے۔ الحق یعنی برحق و برقرار، جو شخص چوکور کاغذ کے چاروں کونوں پر الحق لکھ کر سحر کے وقت، صبح کے وقت کاغذ کو ہتھیلی پر رکھ کر آسمان کی طرف بلند کر کے دعا کرے، انشاءاللہ گمشدہ شخص یا سامان مل جائے گا اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ الوکیل یعنی بڑا کارساز، جو شخص کسی بھی آسمانی آفتوں کے خوف کے وقت بکثرت یا وکیلوں کا ورد رکھے گا، انشاءاللہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ ہر حاجت کے لیے کثرت سے پڑھنا کیا ہے فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے، اس شخص کے لیے۔ اس کے بعد القوی ہے، بڑی طاقت و قوت والا، جو شخص واقعی مظلوم اور کمزور اور مغلوب ہو، ٹھیک ہے، غلبہ کسی کا اس پر ہو، وہ اس ظالم اور طاقت اور دشمن کو دفع کرنے کی نیت سے بکثرت یا قوی پڑھے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے محفوظ رہے گا۔ بے محل اور ناحق یہ عمل ہرگز نہ کریں، یعنی بے محل اور ناحق یعنی کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے پھر بھی کر رہا ہے تو اس کے لیے تو یہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ المتین یعنی مضبوط، جس عورت کے دودھ نہ ہو اس کو المتین کاغذ پر لکھ کر دھو کر پلائیں، انشاءاللہ خوب دودھ ہوگا۔ اگر کوئی کمزور یا متین پڑے زور آور ہو جائے گا، اگر کسی فاسق اور فاجر شخص پر پڑا جائے تو فحور سے باز آ جائے گا، انشاءاللہ۔ الولی یعنی مددگار و حمایتی، جو شخص اپنی بیوی کے عادتوں خصلتوں سے خوش نہ ہو، وہ جب اس کے سامنے جائے یا ولی پڑھا کرے، انشاءاللہ نیک خصلت ہو جائے گی۔ جب کوئی مشکل پیش آئے شب جمعہ میں جمعرات کی رات میں ہے نا 1000 بار پڑھے، مشکل آسان ہو انشاءاللہ۔ الحمید یعنی تعریف کے لائق، جو شخص 45 دن تک لگاتار کیا ہے 93 یا بار تنہائی میں یعنی اکیلے میں یا حمیدو پڑھا کرے، اس کی تمام بری خصلتیں اور عادتیں انشاءاللہ کیا ہے دور ہو جائیں گی، جو بھی بری عادتیں ہیں اس کے اندر وہ سب کیا ہیں دور ہو جائیں گی۔ المحصی یعنی اپنے علم اور شمار میں رکھنے والا، جو شخص روٹی کے 20 ٹکڑوں پر روزانہ 20 بار یا محصی پڑھ کر دم کرے تو انشاءاللہ مخلوق اس کے لیے مسخر ہو جائے گی۔ مسخر کا مطلب اس سے محبت پریم کرنے لگ جائے گی۔ المبدئ جو شخص، اس کا مطلب پہلی بار پیدا کرنے والا، جو شخص سحر کے وقت حاملہ عورت کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر 99 مرتبہ یا مبدئ پڑھے گا، انشاءاللہ نہ اس کا حمل گرے گا نہ وقت سے پہلے بچہ پیدا ہوگا۔ اس کے بعد آخری نام ہے جو میں بتا دیتا ہوں، المعید یعنی دوبارہ پیدا کرنے والا، گمشدہ شخص کو واپس بلانے کے لیے جب گھر کے سب آدمی سو جائیں تو گھر کے چاروں کونوں میں کیا ہے 70 جو ہے بار یا معید پڑھے، کیا پڑھے 70 ہر کونے میں 70 بار یا معید پڑھے، انشاءاللہ 7 روز میں واپس آ جائے گا یا پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ان سب کے نام کے بہت زیادہ فائدے ہیں، تو آپ بھی پڑھیں انہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے لائک شیئر سبسکرائب کریں، اور باقی جو اس میں نیم رہ گئے ہیں وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔